كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تیسرے دن کا روزہ اور چوتھی تراویح ہم نے مکمل کی۔ اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین ہم سب کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ان جملہ عبادات کو رب اپنے لیے قربت اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس چوتھی تراویح میں چوتھا پارہ آپ نے سماعت کیا۔ چوتھے پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکام بیان فرمائے اور درمیان میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا یا تمہارے بیٹے پوتے ان میں سے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا پردادا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہیں یا تمہاری اپنی اولاد تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ نفع کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو اللہ رب العالمین کی عظمت کا اعتراف ہے اور دوسرے انسان اپنی کوتاہی کا بھی اعتراف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، علیم ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، کون سی نعمت ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نعمت ہمارے حق میں نقصان دہ ہے۔ من جملہ نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہم کو عطا فرمائی ان میں سے ماں باپ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہیں، اور اسی طرح سے اولاد بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ماں باپ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا ہماری اولاد ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اور ہم کو نہیں معلوم۔ لہذا اخروی اعتبار سے ماں باپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی اپنے لیے خیر کا سبب بنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کچھ کریں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے فائدے کا سبب بن جائیں، نفع کے سبب بن جائیں، ہماری اولاد بھی ہمارے لیے نفع کا سبب بن جائے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیاوی زندگی میں اگر گھڑی بھر کے لیے آپ کے ساتھ کوئی احسان کر دے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے احسانات کو آپ اتارو یا اس سے کہیں زیادہ بہتر آپ اس کے ساتھ سلوک کر سکو۔ اس دنیا میں جب ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمارے سب سے قریب ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ان کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم چاہ کر کے بھی ان کے احسانات کو مٹا نہیں سکتے ہیں یا ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک شخص یمن سے
یمن سے ایک شخص اپنی ماں کو اپنے پیٹھ کے اوپر لاد کر کے اور عمرے کے لیے آیا ہوا تھا یا حج کے لیے آیا ہوا تھا مکہ. کہاں یمن ہے اور کہاں مکہ ہے. اس نے اپنے ماں کو اپنے پیٹھ پہ لاد کر کے طواف کروایا اور اسی سال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تھے. جب اس نے طواف مکمل کروا لیا تو اس نے سوچا کہ صحابی رسول یہاں پہ موجود ہیں, کیوں نہ میں ان سے کچھ مسئلے پوچھ لوں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ میں یمن سے آیا ہوں, میں اپنی ماں کو سواری پر نہیں لا سکتا تھا اس لیے کہ میری ماں سواری پر بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. ممکن ہے اگر میں اس کو سواری پر لے کر کے بیٹھتا تو میری ماں راستے کے نشیب و فراز کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتی. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے ماں کے لیے میں سواری بن جاؤں, اور اس لیے میں اپنی پیٹھ پر لاد کر کے اپنی ماں کو یہاں لے کر کے آیا ہوں. تو ذرا یہ بتائیے, یہ جو مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں اور ماں کے لیے یہ سارے ارکان ہم نے ادا کروائے ہیں, کیا ہم نے اپنے ماں کے احسانات کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہچکی یا ایک کراہ جو تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کرتے وقت لیا تھا, اس ایک کراہ کا بدلہ بھی تم نہیں ادا کر سکے. تو اتنا زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا. اور اسی لیے ایک مرتبہ غالباً عراق سے ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی ہے, تو میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا تھا. میں نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا, لیکن انہوں نے میرا پیغام رد کر دیا, اور میرے علاوہ ایک اور شخص جو ہے وہ چاہتا تھا, اس نے پیغام بھیجا, اس کے پیغام کو اس نے قبول کر لیا. مجھے غیرت آئی, غصہ آیا, میں نے اس خاتون کو مار ڈالا. تو ذرا بتائیے کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اب مجھے اپنے اس گناہ کا احساس ہو رہا ہے. میرے لیے کوئی صورت ہے کہ میں نے قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور اپنے خالہ کی خدمت کرو, ان کو راضی کرو, اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو, یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری توبے کو قبول فرمائے گا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ماں اور خالہ کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما من شیء احط للذنوب من بر الوالدین. کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی دوسرا سبب ہو سکتا ہے. یعنی ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں, اس کے گناہ معاف ہو جائیں, تو اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے, اور اس اعتبار سے وہ اپنے حق میں اپنے والدین کو نفع بخش بنا سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم کو نہیں پتا کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اپنی اولاد ان میں سے کون تمہارے لیے نفع بخش ہے. تو
ماں باپ کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا یا راضی کرنے کی کوشش کرنا، دراصل اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد، والدین کو خوش رکھنا یہ اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کے برابر ہے۔ وسخط الوالد سخط الوالد سخط الرب، اور اسی طرح سے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دینا یہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر دینے کے مترادف ہے۔ اور اسی لیے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو گھور کر کے دیکھ لیا تو اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے۔ یعنی کسی وجہ سے بڑھاپے میں ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ایک ہی بات بار بار آپ سے پوچھتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ پر کوئی کام ہو، ایک بار میں اگر آپ کو بتا دیتے تو سارا کام ایک ہی بار میں آپ کر سکتے تھے، لیکن بار بار اسی مقام پر آپ کو بھیجنا، ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے، تو ایسے کئی حالات یا کئی اسباب بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر شکن آ سکتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کسی ان کے باتوں سے اگر کسی نے گھور کر کے دیکھ لیا اپنے ماں باپ کو تو یہ بھی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ تو یقیناً ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ماں باپ کی بد دعائیں بھی اولاد کو لگ جاتی ہیں۔ تو ہم کو اپنے ماں باپ سے دعائیں لینے کی کوشش کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام ہم نہ کریں، اور خاص طور سے بڑھاپے کے عمر میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بعض لوگ اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے خاطر اپنے ماں باپ کا پرزنٹ خراب کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انہیں دوائیوں کی ضرورت ہو، ان کے اخراجات کی ضرورت ہو، اس کو لگتا ہے کہ ہماری کمائی کم ہے، اگر ماں باپ کو ہم ساتھ میں لے کر کے رہیں گے تو ہمارے بچوں کی صحیح طور سے تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے ماں باپ کے پرزنٹ کو، ان کے حال کو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے برباد کر دیتا ہے، حالانکہ وہ انسان اخروی اعتبار سے اپنا فیوچر برباد کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، جریج نامی ایک شخص کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وہ بڑے نیک انسان تھے، اور بستی سے باہر انہوں نے اپنا ایک جھوپڑا بنایا ہوا تھا، وہیں عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کی ماں ان سے ملنے گئی، دروازے پر دستک دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، نماز میں ہوں، اپنی ماں کے پکار کا، ان کی دستک کا جواب کیسے دوں؟ جواب نہیں دیا، سوچا نماز مکمل کر لیں اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے۔ وہ ماں واپس چلی گئیں، ایک دن ہوا، ایک دن اتفاق سے پھر آئیں، پھر دستک دیا، ایک دن اور آئیں، پھر دستک دیا، جواب نہیں ملا۔ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس ماں کے زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المؤمسات، اے اللہ ہمارے بیٹے کو غرور آ گیا ہے، اے اللہ اس کی موت نہ ہو جب تک کسی بدکار کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج بڑے نیک انسان تھے، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، مستجاب الدعوات تھے، لیکن ان کی تمام تر نیکیاں انہیں ماں کی بد دعا سے نہ بچا سکی۔ ایک وقت آیا کہ ایک بدکار خاتون نے ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیا، بچے کی پیدائش ہوئی، اس بچے کی نسبت جریج کی طرف کر دی اس خاتون نے،
لوگوں نے ان کو مارا پیٹا، ان کی جھوپڑی توڑ دی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا، کہا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو ثابت کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے۔ وضو کیا، نماز پڑھی، بچہ ابھی شیرخوار تھا، ابھی چند مہینے کا بچہ تھا وہ۔ جریج نے نماز سے فارغ ہو کر کے اللہ سے دعا کی، بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اے بیٹے ذرا بتاؤ من ابو کا، تمہارا باپ کون ہے؟ اب آپ سوچئے کہ ایک بچہ شیرخوار ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اتنے مقرب تھے کہ انہیں اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد تھا کہ اللہ رب العالمین ہی ہماری برات اور ہماری بے گناہی کا اللہ سے بہتر کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ لوگ تعجب میں ہیں کہ جریج کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بتاؤ من ابوک، تمہارا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بول پڑا، اللہ نے زبان دی، وہ بولا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جن کی دعاؤں میں اتنی طاقت تھی، جن کے نیکی کا یہ عالم تھا کہ دودھ پیتے شیرخوار بچے کی زبان کھل گئی، ان کے حق میں اس بچے نے گواہی دی، لیکن ماں کی بد دعا ان سے نہ ٹل سکی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ رب العالمین کی، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے حق میں بہتر ہوں، وہ ہمارے لیے فائدہ مند رہیں، تو ان کے ساتھ ہم کو حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی اولاد کل قیامت کے دن ہمارے لیے نفع بخش ہو، تو اس کی اسلامی طریقے پر دینی اعتبار سے بچے کی تعلیم اور تربیت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے پاس اگر بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں، تمہارے پاس بیٹے ہیں کئی ہیں، ان میں سے کون تمہارے لیے نفع بخش ہے؟ کئی بیٹے ہیں، لیکن ان میں سے کون سا ایسا بیٹا ہے جو تمہاری زندگی میں اور تمہاری زندگی کے بعد وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ کتنی مرتبہ وہ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ ماں باپ نے کسی بچے کے ساتھ بہت حد تک پیار کیا ہوگا، لیکن ان آپ کے ساری اولاد میں سے کون ایسا بچہ ہے جو آپ کو نماز کے 5 وقت میں یاد رکھتا ہے؟ کون ہے جو دعائیں کرتا ہے آپ کے لیے؟ نہیں معلوم ہم کو۔ تو اگر واقعی ہم اپنی اولاد کا حق ادا کریں گے، انہیں ان کی اسلامی تربیت کریں گے، تو یقیناً وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت ہر اعتبار سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے اولاد کو بسا اوقات اولاد کو نڈر بناتے ہیں، حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ نڈر بنائیے، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں پیدا کیجیے، بات کرنے کا سلیقہ آپ بتائیے، چھوٹے بڑے کے حقوق سے آپ بچوں کو آگاہ کیجیے کہ کس کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے، مجلسوں میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، دینی مجالس میں ان کو شرکت کروائیے، ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ ان کے دل میں آپ بٹھائیے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ یہ صحابہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ میں بیان کر کے بات ختم کروں کہ ہشام بن عبد الملک کے دور کی بات ہے کہ ان کے دور میں قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، اور ایک قبیلہ وہ سوکھے اور قحط سالی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، مدد کے لیے ہشام بن عبد الملک کے پاس آئے کہ بادشاہ کے پاس جائیں گے اور ان سے کچھ مدد لیں گے۔ بہرحال وہ لوگ آئے،
جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بادشاہ سے ہم مانگیں کیسے، کیونکہ مانگنے کا بھی سلیقہ چاہیے، یعنی اپنے بات کو کیسے بادشاہ کے سامنے ہم رکھیں تاکہ ہم جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ سب پریشان تھے۔ وہ جو قافلہ آیا تھا اسی قافلے میں ایک بچہ تھا، عمر بہت زیادہ نہیں تھی، 14 سال کا بچہ تھا، وہ 14 سال کا بچہ ہے۔ وہ بچہ آگے بڑھا اور کہا امیر المومنین میں اپنے قافلے کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ اب ایک بچہ میرے سے بات کرے گا؟ تو اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین ایک بچے سے بات کرنے میں آپ عار محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ آپ بات کر لیں گے تو یہ میرے لیے شرف کا سبب ہوگا کہ میں نے امیر المومنین سے بات کی ہے۔ تو بہرحال اس نے بات شروع کی، کہا ہمارے یہاں قحط سالی پڑ گئی ہے، پہلے سال ہمارے پورے چربی پگھل گئے بدن کے، اور دوسرے سال ہمارا کیا ہوا کہ ہمارے بدن میں گوشت نہیں بچا، اور تیسرا سال ہمارا ایسا گزرا ہے کہ ہمارے ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہیں ہے، یعنی ہم بہت پریشان حال ہیں۔ تو اے امیر المومنین، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر یہ مال جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا ہے تو اللہ کے بندوں کو دے دیجئے، اور اگر وہ مال اللہ کے بندوں کا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ وہ مال آپ اپنے پاس رکھو، اور اگر وہ مال آپ کا اپنا ذاتی ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے، وَلَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کی تقریر تھی بچے کی۔ ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ بچے نے ہمارے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے، یعنی مال اللہ کا ہے تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، مال اللہ کے بندوں کا ہے تو آپ کا حق نہیں ہے کہ مال رکھو اپنے پاس، دو لوگوں کو، اور اگر آپ کا ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے، اس کا آپ کو اجر مل جائے گا۔ فوراً جو ہے انہیں خزانچی کو بلایا، کہا 1,00,000 درہم اس قافلے کو دے دیا جائے، اور 1,00,000 درہم الگ سے اس بچے کو دے دیا جائے۔ تو اس ورداس بن حبیب نام تھا وہ بچے کا۔ بچے نے کہا کہ امیر المومنین اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، مجھے یہ جو آپ نے میرے لیے بطور انعام کے 1,00,000 متعین کیا ہے وہ بھی میرے قافلے کے اس میں جوڑ دیجئے، ہم کو الگ سے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں بھی اسی قافلے کا، اسی قبیلے کا ایک فرد ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ ہمارے قبیلے کی ضروریات کیسے پوری ہوگی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں کہ چھوٹے بڑے کے حقوق کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو موبائل دے دیتے ہیں، ان کو کمپیوٹر اور اسکرین کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اور ارطغرل اور فتانے اور کس کے جو ہے سیریلز اس کو دکھاتے ہیں، تو اس سے کیا سیکھے گا بچہ؟ یا اسی طرح سے کارٹون آپ اس کو دکھاتے رہتے ہیں، تو یہی ساری چیزیں ہیں۔ تو صحابہ یا اسلاف جو ہے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری اولاد ہمارے حق میں بہتر ہوگی یا ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ اسباب اختیار کر سکتے ہیں جن اسباب سے ہمارے والدین یا ہمارے بچے ہمارے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اولاد کو صحیح تربیت دیں، اور اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے خیر کے کاموں میں اللہ سبقت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ العالمین حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔